बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे हुकूमती उम्मीदवार जो इंतखाबात जीते हैं। इंतखाब तो जिस तरह से हुए हैं वो आपके इल्म में है, लेकिन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। साथ 4 रुकनी जो बेंच है उसकी जानिब से फ़ैसला सामने आया है। असल बात यह है कि जो सुहेल आफरीदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इमरान खान के नामज़द वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई थी और वो कितना भारी पड़ चुके हैं इस निज़ाम को कि बाकी वज़रा ने जिन्होंने इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, इलेक्शन अहकामात की, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, उनके ख़िलाफ़ तो नज़र आता है कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जब सुहेल आफरीदी की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन सारे का सारा बैठता है और इलेक्शन कमीशन ख़ुद कार्रवाई करता है। राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, हुज़ैफ़ा रहमान, वहाँ पे बाबर नवाज़ और वो जो अब्बासी है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान कार्रवाई करते हैं। राना सनाउल्लाह को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर नोटिस भेजता है, बाकियों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान भेजते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है PTI के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की, वहाँ इलेक्शन कमीशन 4 रुकनी बेंच बिठा के खुद समाअत करता है। आज उसका तहरीरी हुक्मनामा 3 सफ़ात का जारी कर दिया है और ख़ुद ज़ाती हैसियत में सुहेल आफरीदी को बुलाना चाहता है। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, अब आपको मैं सिर्फ ये जो 2 सफ़ों का फ़ैसला है, एक सफ़े पे तो पार्टीज़ का नेम और जो जजेस का नाम, जो बेंच के मेंबरान का नाम और उनका लिखा गया। ऑर्डर 21/11/2025 का ऑर्डर है, आज 24/11 को जारी किया जाता है। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट द शेड्यूल फॉर conduct of by-election NA18 Haripur has been issued with poll date on 23/11/2025 and code of conduct was issued by the commission of the for the contesting candidate, political parties, media and security personnel कि हमने जनाब तमाम लोगों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया गया दैट द चीफ मिनिस्टर KP सुहेल आफरीदी एड्रेस्ड अ पब्लिक गैदरिंग इन तहसील हवेलियाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। अब ये हरीपुर में नहीं, हवेलियाँ में जहाँ पे इलेक्शन होना है वहाँ नहीं, उस जो हल्का है उससे दूर उन्होंने खिताब किया और खिताब में उन्होंने बाई इलेक्शन जहाँ पे शहरनाज उमर अयूब खान इलेक्शन लड़ रही थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ उन्होंने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्लास 10 एंड 18 जो है कोड ऑफ कंडक्ट की। ही आल्सो इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग हिज स्पीच ही हैज़ थ्रेटनिंग, जो चीफ मिनिस्टर थे, ही हैज़ थ्रेटनिंग लैंग्वेज फॉर द इलेक्शन ऑफिशल्स एंड द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो धमकी अमेज थी और उन्होंने इलेक्शन का जो अमला, आप जानते हैं कि हरीपुर में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से अमला भेजा, वो KP हुकूमत का नहीं था। उमर अयूब ने इमरान खान का जितनी मेहनत थी ना उसके ऊपर 100% नहीं लेकिन 50% पानी फेरा है। इमरान खान ने बाइकॉट का कहा, बाइकॉट पंजाब में ऐसा हुआ कि मुंह छुपाते फिरते हैं। आसमत शिराजी जैसी एंकर को कहना पड़ा ये कोई मुअज़्ज़म ममालिक में ऐसे इंतखाबात को कोई नहीं मानता, लेकिन उसने सिर्फ अपनी जो अहलिया हैं उनको इलेक्शन लड़वाने के लिए जवाज़ पैदा किया ज़िमनी इंतखाबात को। हारना तो उन्होंने देखे, अगलों ने हरा दिया ना, आप क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने अमला अपना भेजा, उन्होंने अपना कंप्यूटर से अपने नतायज जारी किए तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने उनको जवाज़ दे दिया ज़िमनी इंतखाबात का, आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया। इमरान खान जेल से चीख चीख के कह रहे थे, चूँकि उनका विजन है, वो जानते थे कि इस गलती में ना जाइएगा और इनको यही सबक सिखाने का वक्त है। पंजाब में सबक सिखाया गया है और मीडिया मान रहा है कि पंजाब में टर्नआउट नहीं था और इमरान खान का जो बाइकॉट का फ़ैसला था वो कामयाब रहा है। लेकिन हरीपुर में इन्होंने तमाशा किया और उस तमाशे की वजह से सीट तो हाथ आनी नहीं थी, सिर्फ अपनी अहलिया को जितवाने के लिए, अपने ज़ात के मफाद के लिए इतना बड़ा ब्लंडर किया। आपके वोटर्स कहीं नहीं जा रहे थे। इमरान खान अगली दफ़ा आपको दोबारा टिकट देते, वोटर आपके साथ थे, लेकिन आपने ब्लंडर किया और उस ब्लंडर की वजह से इमरान खान का जो विजन है उसको नुकसान पहुँचा। सुहेल आफरीदी को कहा कि जी अली बुखारी पेश हुए, ख़ुद वो पेश ना हुए और जो इलेक्शन कमीशन के थे उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर वगैरह थे उन्होंने कहा जी बड़ी ज़्यादती हो गई है, बिल्कुल बड़ी ख़राबी हो गई है और चीफ मिनिस्टर ने बहुत धमकियां दी हैं और बहुत गलत हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फ्राम द, अब ऑर्डर लिखा जा रहा है, फ्राम द पेरूजल ऑफ रिकॉर्ड इट इज़ रिवील्ड दैट द नोटिस टू चीफ मिनिस्टर KP रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाज इशूड फॉर हिज पर्सनल अपीयरेंस, उसकी ज़ाती अपीयरेंस के लिए आज
آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس نوٹس کے چیلنج کیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خبر آ جائے گی پشاور ہائی کورٹ سے بھی. اس کو جو ہے وہ پرسنل اپیئرنس کے لیے بلایا ہوا تھا. However, the counsel Ali Bukhari has requested for exemptions from his personal appearance and he has also mentioned the reason for the non-appearance before the commission. The counsel for the respondent have submitted undertaking in writing and also requesting the commission for submission of power of attorney on the next date of hearing. As the memo of appearance is submitted for only date of hearing 21/11/2025, therefore request of the counsels is accepted. کہ جو علی بخاری تھے وہ پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ سہیل آفریدی نہیں پیش ہو سکتے, مہربانی کر کے ان کی حد تک حاضری سے استثناء دی جائے. عدالت کہتی ہے کہ 21/11 کی حد تک ہم نے ان کو حاضری سے استثناء دے دی. ساتھ عدالت کہتی ہے therefore request of the counsel is accepted in the interest of justice and they are directed to submit the power of attorney کہ اپنی وکالت نامہ بھی جمع کروائیں on the next date of hearing. Furthermore, the request for exemption of Mr. سہیل خان افریدی is accepted for today کہ جو اس کی حاضری سے استثناء سہیل خان افریدی کہ وہ صرف آج کے دن کی حد تک ہے. آگے سنیے گا. Therefore the commission is exercise of powers under article 2183 of the constitution read with section 4(1) of the election act directs respondent number 1 Mr. سہیل خان افریدی to appear in person on the next date of hearing. ہم اپنے آئین میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, قانون میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکم دیتے ہیں سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے کہ وہ 25 نومبر کو ذاتی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوں. دا کیس از ارجنٹ فار 25/11/2025 ایٹ 12 PM دوپہر 12 بجے for submission of power of attorney by the respondent number 1 and 2 along with written reply of the notices issued by the commission and the complaint filed by the complainant Mr. بابر نواز خان and for further proceeding کہ جی 25/11 کو جواب بھی جمع کروائیں, پیش بھی ہوں اور تمام کی جو تمام کارروائی ہے وہ بھی کی جائے گی. یہ ان کی جانب سے نوٹس بھی جاری ہوا, آپ اس کو نوٹس کہہ لیں. یہ آرڈر ہے, 3 صفحات پر مشتمل آرڈر ہے اور یہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہر صورت آپ پیش ہو جائیں 25 کو. اب میں نے آپ کو کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کیا ہوا, تو مجھے امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر بھی آ جائے گا. اب وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما تھے انہوں نے انتخابات میں حماد اظہر NA 129 میں انتخابات میں حصہ لیا. پہلے 98 کوئی پولنگ اسٹیشن سے جب فارم 45 آئے وہ جیت رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کو چونکہ لاہور میں تو نظارہ ہی اور تھا نا, نہ ان کو الیکشن کیمپین کی اجازت تھی, نہ وہ پریزائڈنگ افسران سے اپنا فارم 45 مانگ سکتے تھے, وہ ان کو نہیں دے رہے تھے, ریٹرننگ افسر کے دفتر نہیں جانے دے رہے تھے. عین موقع پہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ گرفتار ہو گیا, پہلے ان کی سینئر قیادت گرفتار ہوگی, قیادت تو پہلے ہی روپوش ہے یا جیلوں میں ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی پنجاب میں. باقی پورے پنجاب میں کیا حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں کوئی مقابلے میں نہیں تھا. وہ ایک صحافی ہیں جو ان کے حکومتی صحافی ہیں, وہ جو دانش ہے, وہ اس کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب گھوڑے ریس میں شامل نہ ہوں یا بائیکاٹ کر دیں تو پھر گدھوں نہیں جیتنا ہے. یہ ان کی جانب سے کہا گیا. وہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا. حتیٰ کہ سینئر صحافیوں کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اس بائیکاٹ کے باوجود جو آپ کا کوئی مد مقابل نہیں تھا, پھر بھی آپ کو کیمپین بھی کرنی پڑی, مساجد میں اعلان بھی کروانے پڑے, آپ کو خوشیاں بھی منانی پڑیں, آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا. یہ سارا کچھ کس واسطے؟ آپ کو تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کا تو جو معاملہ تھا وہ بالکل ڈیسائیڈڈ تھا اور آپ کو تو تسلی دی گئی تھی, آپ کو تو مکمل طور پہ تسلی تھی. پھر کیوں پریشانی ہوئی؟ اچھا, اب جو حکومتی مشیر وزیر ہیں حذیفہ رحمان, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی, وہ پیش ہو گئے. وزیر مملکت و معاون خصوصی حذیفہ رحمان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں غیر مشروط معافی مانگ لی. ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں وزیر مملکت و معاون خصوصی حذیفہ رحمان الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. حذیفہ رحمان نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ میں ایک میوزیکل کنسرٹ میں گیا تھا, مہم میں حصہ نہیں لیا, متعلقہ امیدوار سے میرے اختلافات ہیں. کہتا ہے میں تو وہاں اب اس حلقے میں ایک وہ کہتے ہیں ہماری الیکشن کمپین نہیں تھی, ہم نے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پہ میوزیکل کنسرٹ کیا ہوا تھا. پھر کہتے ہیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو جو نون لیگ کا امیدوار تھا اس سے تو میرے بڑے اختلافات ہیں, میں تو ان کی الیکشن کمپین نہیں کرنے گیا. انہوں نے کہا میں نے متعلقہ امیدوار کے انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا, میں الیکشن کمیشن کے احترام میں خود پیش ہوا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو. الیکشن کمیشن نے حذیفہ رحمان کو ان کی جو غیر مشروط معافی کی بنیاد پر معاملہ ختم کرنے کی استدعا مسترد کرتے ان کو تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا. اس سے بھی دلچسپ آپ نے رات طلال چودھری کو دیکھا ہوگا, وہ ایسا خوش ہو رہا تھا کہ جہاں الیکشن نہیں تھا, جہاں کوئی مد مقابل نہیں تھا,
اور آپ جیت گئے. یہ ویسے ہی ہے, بغیر پڑھے آپ پاس ہو جائیں نا اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ وہ والی خوشی تھی کہ بغیر پیپر دیے, بغیر پڑھے, بغیر محنت کیے, بغیر کلاسیں اٹینڈ کیے, بغیر اسائنمنٹس بنائے آپ پاس ہو گئے اور آپ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ وہ والا سین تھا جو ان کی خوشیاں تھیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طلال چودھری کے بھائی کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا روک دیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے, چونکہ انہوں نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے بھائی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا. الیکشن کمیشن میں وزیر مملکت طلال چودھری کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں سماعت ہوئی. وزیر مملکت پیش نہ ہوئے, وکیل بھیج دیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا ہے. ابھی ہم بلال چودھری کو نااہل نہیں کرتے, صرف کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ نااہلی کی طرف بھی جا سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں سماعت کی. کمیشن حکام نے کہا کہ طلال چودھری ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. یہ بھی 4 رکنی بینچ تھا, خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ وزیر مملکت نے خلاف ورزی کی اور آنا بھی گوارا نہیں کیا. کمیشن نے آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن ماضی میں ایک وزیر اور امیدوار کے خلاف کارروائی کر چکا ہے. وزیر مملکت کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا. وکیل طلال چودھری نے بتایا کہ طلال چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ کمیشن میں پیش ہوں. الیکشن کمیشن نے طلال چودھری کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں بھی بلا لیا, تحریری جواب بھی طلب کر لیا اور ان کے بھائی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی روک دیا. انہوں نے کہا ابھی ہم نااہل نہیں کہہ رہے, ہم آپ کا تحریری جواب آ جائے اس کے بعد کارروائی کریں گے چونکہ آپ نے. اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء ان کو کوئی قانون اور آئین کی فکر نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. قوم پوری جانتی ہے, لیکن چلیں ہو لینے دے اس طرح کے معاملات. اگر ہونے سے کوئی انقلاب رکا ہوا ہے تو یہ بھی آ جائے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.